کیا حال چال ہے دوستو؟ پاکستانی قانون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مفرور ملزم جو 4-5 سال سے پہلے جسے پاکستانی وزیر اعظم کے جہاز پہ، سرکاری جہاز پہ فرار کروایا گیا تھا، آج اسے دوبارہ ایک وزیر اعظم اپنے ساتھ سرکاری جہاز میں پاکستان میں دوبارہ واپس لے آئے، اور راتوں رات کے وقت، رات کے پہر میں اسے آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ عدالت اسے ریلیف دے گی اور شام کو وہ اپنے سینیٹر کا عہدے کا حلف اٹھائیں گے، اور کل وہ ملک کے وزیر خزانہ بن جائیں گے۔ واہ جی، کیا کمال بات ہے جی، کہ نظارے ہیں۔ کل تک مجرم تھے، راتوں رات لے کے آئے، ایک دن میں سینیٹر بنے، اگلے دن وزیر خزانہ۔ ہم تو پاگل ہیں جو ساری زندگیاں لگا دیتے ہیں ایک 15 گریڈ کی 17 گریڈ کی جاب لینے کے لیے۔ تو اس ملک کا قانون ایسا ہے کہ وہ آپ کو تحفظ اتنا دیتا ہے کہ آپ مفرور بھی ہوں 4-5 سال سے، آپ کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ آپ آئیں سکون سے، اپنی حکومت ہے، اپنی حکومت میں سکون سے آئیں، اور سینیٹر کا عہدہ اٹھائیں، اگلے دن وزیر خزانہ بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں ملک کے۔ ٹھیک ہے، بھیڑ بکریوں کا چال ہے، ٹھیک ہے، بنانا ریپبلک ہے، جو آتا ہے مچھلی منڈی لگی ہوئی ہے، اور اس ملک کا کسی بھی سرکاری عہدے پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال چل رہی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب 4-5 سال مفرور رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے تب بھی جاتے ہوئے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا تھا، اب آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگوں کی امیدیں ہیں، میڈیا اہلکار یا جو کوئی بھی جو ان کے چاہنے والے ہیں کہ لو جی اسحاق ڈار صاحب آ گئے ہیں، تو اب تو اللہ ہی خیر کرے، معیشت پتہ نہیں کتنی اوپر جائے گی، ڈالر دوبارہ 100 پر آ جائے گا، ٹھیک ہے، مہنگائی دوبارہ پھر وہی 6-7% پہ آ جائے گی، کہ پتہ نہیں نظارے لگ جائیں گے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا، یہ ساری ڈرامے بازی ہے۔ آئے ہیں وہ اپنی عیاشیاں کریں گے جیسے باہر کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو کچھ نہیں ہونے والا ملک، کیونکہ جب تک آپ پالیسیز نہیں بنائیں گے تو کوئی کہ نہیں ہے امید کہ آپ کا ملک کسی ٹریک پہ چلے گا، کیونکہ کوئی سرمایہ کار ہوتا ہے، وہ اپنا جو سرمایہ اس نے لگانا ہے کسی پہ، اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو وہ پالیسی مانگتا ہے، لانگ ٹرم پالیسی مانگتا ہے، نہ کہ شارٹ ٹرم، کیونکہ اس گورنمنٹ کا تو کوئی پتہ نہیں ہے کب کس وقت کو گر جائے، ان کو خود نہیں پتہ کہ کس دن کس وقت گر جائے۔ جیسے آڈیو لیکس آئی ہیں، تو میرا نہیں خیال ان کو پتہ ہوگا کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے، لیکن اب ہو گیا ان کے ساتھ۔ اس کے بعد ان کو اور اندازہ ہو گیا کہ ہماری حکومت بھی کسی وقت گر سکتی۔ تو خیر، سرمایہ کار اپنی پالیسی مانگتا ہے، لانگ ٹرم پالیسی، تو کسی ایک شخص کے آنے سے کہ یہ نہیں ہو جائے گا کہ ملک کا قانون چینج ہو جائے گا۔ چلو یہ تو خیر بات کی باتیں ہیں، لیکن پاکستانی عوام کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے، ایک ملزم کو لا کر مفرور کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا، اور الٹا دوسرا کیا کہتے ہیں، ایسے تو چلتا، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پھر تو پاکستانی عدالتیں کھول دینی چاہیے۔ جو چھوٹے غریب ملزم ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے چھوٹی چھوٹی چوریاں کی ہیں، اور چوریاں بھی کی ہیں، کیوں بیچاروں نے کی ہیں کہ جی غربت تھی، یہی اصل مسئلہ ہے، غربت جب بڑھتی ہے چوریاں بڑھ جاتی ہیں، ڈاکے بڑھ جاتے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں ایسے قدم اٹھانے پہ۔ اکثریت ایسی ہوتی ہے، ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا پیشہ ہی یہ ہوتا ہے، تو یہ آج کل بہت ملک میں بڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ویسے بھی ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اگر ایسے ہی ملکی حالات ہیں تو ایسے کہ نظام نہیں چلے گا کہ امیر کے لیے اور قانون، غریب کے لیے اور قانون۔ یہ لوگ الفاظ دہرا دہرا کے، ہم بھی اور بھی بہت سارے لوگ، کہ جی امیر کے لیے اور قانون، غریب کے لیے قانون، اب انقلاب آنا چاہیے، انقلاب ایسا کہ اس سسٹم کو بہا کے لے جائے، ٹھیک ہے، کہ نیا سسٹم لے کے آیا جائے، آپ جتنے بھی ایماندار ہیں یا پڑھے لکھے ہیں، آپ یہ سوچ لے کے آئے ہیں کہ آپ اس سسٹم میں جا کے سسٹم کو ٹھیک کر دیں گے، ناممکن ہے۔ تو اس میں یہی ہوگا کہ ایک نیا سسٹم آئے جس کے تحت کہ فیصلے ہوں۔ خیر یہ تو اسحاق ڈار صاحب تھے، ان کا کس کس کی بات کریں، ایک اور مریم نواز صاحبہ بھی ہیں، جن کا نہ کوئی
اسکینڈل اوپر آتا ہے، نہ کہ وہ ایک حکومتی شخصیت ہیں۔ ان کا حکومت سے بلکہ کوئی عہدہ نہیں ہے ان کے پاس، لیکن پھر بھی ان کا حکومتی شخصیات کو حکم دینا، حکم جاری کرنا ایسے شہزادیوں کی طرح، وہ ایسے ہے جیسے اس وقت ملک کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نہیں ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں۔ وزیر اعظم سے بھی اوپر، چلو وزیر اعظم تو ایک الفاظ یوز کرتے ہیں جہاں پہ جمہوریت ہوتی ہے، بادشاہت کہتے ہیں اسے، فرعونیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ ایسے موروثی سیاست چلتی ہے۔ تو یہ چل رہا ہے، مریم نواز صاحبہ حکم دے رہی ہیں اپنے چچا شہباز شریف صاحب کو کہ جی آپ صحت کارڈ کو کوئی بہانہ بنا کے بند کر دیں، غریبوں کا علاج بھی نہ ہو، ہم نے تو باہر سے کروانا ہے، ہمارا کیا، ٹھیک ہے، اس کے لیے پاسپورٹ کا بھی کیس چل رہا ہے کہ پاسپورٹ میرا واپس کیا جائے، لیکن غریبوں کا علاج نہ ہو، جو غریب بیچارے کروا رہے تھے علاج اس صحت کارڈ پہ، ان کا علاج نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو چچا کو حکم دے رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس صحت کارڈ کو بند کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو غریب جو بیچارہ مطلب یہ علاج کروا رہا تھا اس صحت کارڈ پہ، وہ بھی نہ کروا پائے اور مرے، پہلے تو بھوک سے مر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور جو علاج بیچارہ کروا رہا تھا، چلو بہت سارے لوگوں کے بہت سارے مطلب ایسے 10-15 لاکھ کے کیسز تھے کہ وہ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے صحت کارڈ سے اپنے علاج کروائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے بذات خود اپنا مطلب کہ کچھ مجھے بھی ڈیزیز ہوا تھا اسٹمک کا، تو میں نے خود بھی صحت کارڈ پہ علاج کروایا ہوا ہے، تو میرے جیسے نہ جانے کتنے ہوں گے۔ تو یہ شہزادی صاحب کہہ رہی ہیں کہ جی آپ صحت کارڈ کو بند کر دیں اور غریب کا علاج بھی بند کر دیں، تاکہ وہ بھوک سے بھی مرے، بیماری سے بھی مرے، اور بعد میں ہمیں پکارے کہ آؤ ہمیں بچا لو، ہم دوبارہ آئیں، بچائیں، اپنی باریاں لیں، پھر ان کو لارے لپے لگائیں۔ مطلب کہ ایک صحت کارڈ تھا بہت سارے مطلب کہ لوگوں کی اس پہ ڈاکومنٹریز ہیں کہ یہ کیسے مطلب ورک کر رہا ہے۔ تو یہ صحت کارڈ ایک انقلاب تھا، پرائیویٹ سیکٹر کو بھی مطلب کہ اسے نظام میں لے کے آنا تھا کہ غریب جو ہے نہ کہ وہ سرکاری بلکہ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی اپنا علاج کروا سکے، کیونکہ سرکاری ہاسپٹل میں اتنی سہولیات نہیں ہوتی اور پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر وہ صحت کارڈ ہوگی، اسے حکومت سپورٹ کرے گی، تو وہ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی اپنا علاج کروا سکتا ہے جہاں پہ سہولیات جدید ہوتی ہیں۔ تو یہ تھا اس کا مقصد، یہ انقلاب تھا، اس طرح مطلب کہ آپ کے ملک میں صحت کا ایک انقلاب آنا تھا، جو غریب و غربا ایسے سرکاری ہاسپٹل میں دھکے کھاتے تھے، انہیں وہ دھکے نہیں کھانے پڑتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو مہنگا علاج تھا، ٹھیک ہے، وہ اس صحت کارڈ پہ ہو رہا تھا۔ یہ تھی مریم نواز کی جو شہزادی ہیں، ان کی مطلب حکم نامہ تھا چچا شہباز شریف صاحب کو، اور بھی ان کے بہت سارے اسکینڈلز آ رہے ہیں، جانے ملک میں کیا کیا چل رہا ہے، لاقانونیت اتنی انتہا کی ہو گئی ہے کہ اب اللہ جانے کس طرف یہ ملک کی سمت ہوگی، کوئی نہیں جانتا، مطلب مستقبل بالکل تاریک ہے۔ نوجوان مطلب میرے جیسے نوجوان جتنے بھی ہیں، میں خود بھی بشمول اس میں روزگار کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرف سے روزگار نکلے، ہم اپنی فیملیز کو سپورٹ کریں، ٹھیک ہے، اتنے مہنگے علاج، مہنگے کھانے، ٹھیک ہے، آٹا دالیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ تو آج میں صبح گیا تھا تو دال مسوری 500 روپے کلو، دال ماش 500 روپے کلو، ٹھیک ہے، مطلب اللہ جانے کس طرف جائے گا، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، مطلب ان کا کہنے کا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، لیکن غریب جس طرح کا ڈیفالٹ ہوا، یہ جیسے عمران خان کی حکومت کی میں چیخیں مارتے تھے کہ غریب مر گیا، غریب مر گیا، 4-5 روپے پٹرول مہنگے ہونے پہ کوئی 10 روپے چیز مہنگی ہو جاتی، اس پہ یہ چیخیں مارتے تھے۔ آج 100-200 روپے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، نہ یہ غریب کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب پوزیشن میں تھے غریب 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 نہیں تھا اصل میں، ان کے کیسز لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے وہ بند کروا لی ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے، انہوں نے کیا ترامیم کی ہیں، ان کے عدالتوں سے کیس واپس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ملک میں چل رہی ہے، تو اللہ جانے کدھر جائے گا، ہر طبقہ پریشان ہے، ٹھیک ہے،
کہ کیا بنے گا اس ملک کا، تو اللہ ہی ہمیں ناصر ہو، بس ہم تو کوشش کر سکتے ہیں کہ اس ملک کو کسی طرح کسی نہ مطلب ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ رہ پہ جتنی جتنی کوشش کر سکتا ہے وہ یہی کر سکتا ہے، اس سے بڑھ کر وہ اور کوشش نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، وسائل مسائل سب کچھ وہ سے ایک جگہ پہ باندھ دیتے ہیں، تو اللہ ہمیں ناصر ہو۔ السلام علیکم۔